بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت مضر اور انتہائی خطرناک خدشے کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ خدشہ اگر ایک حرفی میں بیان کروں تو وہ یہ ہے، کیا پاکستان میں مارشل لا نافذ ہونے والا ہے؟ اور میں یہ خدشے کا اظہار کیوں کر رہا ہوں؟ پریس ریلیز ہے ایک کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا جنرل ایوب خان کی تصویر کے نیچے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اس طرح کر کے نا وہ ہمارے جو پختون دوست ہیں وہ لکھتے ہیں۔ کہیں یہ وہ والی بات تو نہیں ہے، یا پھر واقعی کوئی خطرہ ہے؟ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، کیونکہ جو صدر پاکستان مسلم لیگ کاف قائد اعظم جناب چودھری شجاعت حسین ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر کے نام۔ وہ جو انہوں نے کاوش کی ہے کہ جی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، جو پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو، اور وہ الیکشن ریفارمز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں۔ یہ ٹکوسلا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چکر کیا ہے، لیکن اس کمیٹی کے جواب میں چودھری شجاعت حسین نے، یا اس کمیٹی کے قیام کے بعد جو چودھری شجاعت حسین ہیں انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے وہ بڑا مزے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گل کوئی ہو رہے تو کیتی کچھ ہو جا رہی ہے۔ وہ کمیٹی ہے الیکشن ریفارمز کے لیے، وہ کہتے ہیں الیکشن ریفارمز میں سیر کرو، آپ دھیان دیں مہنگائی کے اوپر۔ بڑی ٹھیک بات ہے، لیکن مہنگائی کے لیے یہ اس کمیٹی نے دھیان نہیں دینا۔ یہ چودھری شجاعت صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ پائن کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ جو ہے نا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ بیان کچھ تو ہے جو میرا مطلب ہے یقین یار ایک تو یہ لفظ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو واجہ وج رہا ہے یہ بڑا غلط واجہ ہے، یہ نہیں وجنا چاہیے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اختلافات بلا کر عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے پر توجہ دی جائے۔ چودھری شجاعت حسین کے نام کا ٹکر جاری کیا ہے ان کی پارٹی نے، ان کے میڈیا سیل نے۔ بنیادی مسائل میں مہنگائی، بے روزگاری اور قیمتوں پر کنٹرول کرنا شامل ہے۔ اوکے، حکومت سب سے پہلے اپنی تجاویز میں یہ دیکھے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوئی اور کس نے پیدا کی۔ چودھری شجاعت حسین کمیٹی دیکھے مہنگائی کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں۔ چودھری شجاعت حسین باقی مسائل ووٹوں کو نوٹوں سے بچانے کے لیے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اوکے، بڑی اچھی گل ہے۔ بے شک مارشل لا سے اختلافات ہو سکتے ہیں، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، مگر پچھلے چاروں مارشل لا کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین مارشل لا دور میں قیمتوں پر کنٹرول اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے پہلے 2 ہفتوں میں اقدامات کیے تھے۔ چودھری شجاعت حسین یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھے سارے والے کام کیے تھے۔ مارشل لا دور کے وہ اقدامات آج بھی عوام کو یاد ہیں۔ پتہ نہیں ہوں یہ عوام کو یاد ہیں یا مارشل لا ویسے چودھری برادران کو یا نظر آ رہا ہے، یا پھر ان کو یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے کہ جو مارشل آندا ہے تو ساڑیاں موجاں لگ جاندیاں۔ ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات کل کے ویلاگ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم عہدیدار، ایک اہم شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی ایک صحافی کی، وہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ کی ہوگا، مارشل لا لگے گا نا، لا لو، تو وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں۔ کیا ملک میں مارشل لا لگ رہا ہے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ جو بین نکال کے یہ جو راگنی بے وقت کی گانی شروع کر دی ہے، کیا یہ بہت سادہ بات ہے، یا ان کی کوئی خواہش ہے، یا ان کو کسی نے کہا ہے کہ بھائی ان کو یہ والا راگ چھیڑیں، راگ بہروی چھیڑیں، یا ان کو میرا مطلب ہے کہ کچھ ویسے ہی یاد آ رہی ہے کہ یار کہ کتنے اچھے دن ہوتے تھے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، چودھری ظہور الہی روڈ کے اوپر گڈیوں کی لائنیں لگی ہوا کرتی تھی، سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی ہوا کرتے تھے، اور جناب اگے پیچھے سلوٹ ہے جو ہٹو ہٹو بچو بچو کی آوازیں، پروٹوکول، واجے، اور جناب ٹھک ٹھک سلامیاں۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر صرف یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر نون لیگ والے جو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ مارشل لا لگے گا، تو پائن بات یہ ہے کہ چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں پہلے دن سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پائن ہے ٹیبل پہ گل کرو، ٹیبل پہ بات کرنی پڑے گی، ورنہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گورننس کے لیے کچھ ایک ٹکے کا کام نہیں کر رہے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو پاکستان کے
آپ جس طاقتور ترین ادارے کہہ لیں، آپ جو بھی نام اس کو دے لیں، انہوں نے یہ الزام اپنے سر لیا ہوا ہے، یا یہ الزام ان کے سر پر ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے میں، ان کو کھڑا کرنے میں، ان کی سیاسی جو ولادت ہے حکومت میں ان کو لانا، کرسی پر بٹھانا، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ اور انہوں نے کس مقصد کے لیے کیے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم کرنے والی جتنی پارٹی ہیں، کہ ان کو ملک کی معاملات ان کے ہاتھ میں دیے جائیں، ملک کا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ وہ اب اس کے پیچھے پھر وہی نظریاتی بحثیں ہیں، ہم نظریاتی بحثوں میں نہیں پڑھتے، تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کو لے آئے تھے۔ عمران خان صاحب نے لٹیا ڈبو دی، لٹیا اس طرح ڈبو دی کہ ٹکے کا کام نہیں کیتا، دھیلے کا کام نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار کو پہلے دن تمہیں کہا تھا اس کو ہٹاؤ، ابھی بھی جو کمپین چل رہی ہے کہ جی وہ مریم نواز والی وہ اس میں عثمان بزدار کا جو ہے وہ وجہ بجایا جا رہا ہے کہ جناب کہ عثمان بزدار بیسیکلی نون لیگ کو بڑا فیورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے باتیں کی جا رہی ہیں۔ جتنے کام گورننس والے تھے، یا جہاں پنجاب میں گورننس بہتر ہو سکتی تھی اور گورننس پنجاب میں بہتر ہوتی تو لوگ وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، جس طرح چودھری شجاعت حسین کو ماشاء اللہ کا دور یاد آ رہا ہے، تو لوگوں کو نون لیگ کا دور یا جو کیا نام ہے جی شہباز شریف کا دور یاد نہ آتا۔ تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ہٹ درمی ہے، ڈٹھائی ہے، اس کی وجہ سے یہ والے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اس کی اس ڈٹھائی کی وجہ سے، اور وہ ان کے کوئی روحانی مسائل ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ان کو اٹھاتے۔ یہ ایک علاوہ اس کے ایک اور کارروائی ہے جس کے جواب میں یہ والا کام آیا ہے، یہ والا جو خط یا بیان جاری کیا ہے چودھری شجاعت صاحب نے کہ جی وہ 10 رکنی کمیٹی یہ بنائے، وہ جو خط لکھا ہے وزیر اعظم نے۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ بھائی ایڑے ہیں نا چولاں، یہ جو اپوزیشن والے ہیں ان کو آرے لا کے رکھو، تو یہ ہمیشہ میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ جب اسکندر صاحب جو تھے چیف الیکشن کمیشن، ان کی تقرری کا معاملہ تھا تو اسد کیسر صاحب کو کہا کہ یار یہ کر دو، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شہباز شریف کو فون کرنا تک مناسب نہیں سمجھا۔ ایک یار یہ ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم رہتا ہے نا، آپ کی جتنی مرضی اختلافات ہوں، کچھ دستوری مجبوریاں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ تو گورننس کیا انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، گورننس ٹھیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کو پارلیمان چلانی پڑتی ہے، پارلیمان کو کس طرح فیل کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے کہا کہ پائن یہ والا مسئلہ ہمیں کرنا ہے گلگت بلتستان والا، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جناب کہ وہ تسی آپ ہی گل کر لو نا، آپ ہی گل کر لو، اور وہ انہوں نے بٹھا کے وہ الٹا پھنس کے پھر شیر شید جیسا جو تھا وہ بھونپو مراسی، وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا گنگو تیلی صاحب، سیاسی گنگو تیلی صاحب، انہوں نے پھر وہ میٹنگ لیک کی کہ ISI کے دفعہ یہ تو ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ملاقات پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوئی اور ان کے کہنے کے اوپر اس کو مخفی رکھا گیا، کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات تھے یار، ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی کام کس نے خراب کیا؟ عمران خان صاحب نے۔ اب یہ جو الیکشن ریفارمز والا معاملہ ہے یہ شروع کیا گیا تھا پچھلے دور میں، نواز شریف کے دور میں، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی اس میں اس کی نمائندگی کم ہوگی کیونکہ انہوں نے بائی کاٹ کر دیا تھا اس کا۔ پھر اب ان کی حکومت آ گئی، پچھلے 2.5 سال سے اس کو ان ایکٹیو کیا ہوا ہے اسد کیسر صاحب نے، اور جب 1-2 دفعہ اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ویٹو کر دیا۔ اب کس منہ سے یہ الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اب الیکشن ریفارمز تو نہیں ہونے، کم از کم اس حکومت نے، کیونکہ یہ 2.5 سال خود دبا کے بیٹھے رہے، اور نواز شریف کے دور میں جب یہ چاہتے تھے یعنی اپوزیشن تو یہ بائی کٹ کر کے بیٹھے رہے۔ تو اب یہ بیسیکلی ڈنڈا ہے پاکستان کی آرمی کی طرف سے یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ معاملہ ٹھیک کریں، معاملات آگے بڑھائیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈھاک کے وہی پات، 2 پات کہتے ہیں نا جی، ہاں اسی طرح کا کوئی محاورہ ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، PDM والے جو ہیں وہ کسی کو رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب پہلے نام لیا کرتے تھے، اور یار جب آپ نام لے لیں گے، میں پہلے دن سے یہ دیکھیں ہاتھ دو کہ یا تو پوائنٹ میں وہی بار بار بات کہہ رہا ہوں، یا تو پھر آپ کے پاس بندوق سے بڑی طاقت ہے کوئی تو سامنے لے آئیں، پین بسم اللہ، پھر بندوق وہ چلائیں گے، آپ جو ہیں اس سے بڑا کوئی بم چلا سکتے ہیں تو چلا لیں۔ تو لہٰذا آپ کی ٹوٹل طاقت ہے عوام کا ووٹ بینک، عوام کی کیا کہیں گے بیکنگ، عوامی حمایت، اور عوامی حمایت پاکستان میں کبھی بھی اس طرح سڑکوں پر جو ہے وہ ٹینکوں کے آگے تو آ کے نہیں لیٹی،
یہ بات طے ہے۔ تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب کہ ہم ٹکرا جائیں گے اور پاش پاش کر دیں گے یا پھر پاش پاش ہو جائیں گے، ویری گڈ۔ اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس طرح بھی ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے گل کرو یار، پھر تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آپ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس ان سے زیادہ طاقت نہیں ہے تو پھر مرضی ان کی چلنی ہے۔ میں پاکستان کے اندر اس وقت بہت ڈیموکریٹ لوگ ہیں اور وہ بڑی جناب وہ جو نیچے آ کے کمنٹس میں بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ان کا سب کا احترام کرتے ہوئے ان سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یار کہ اگر یہ طاقہ مقام آ گیا ہوا ہے تو پھر لکی اندر کیوں نہیں، سڑکاں تے کیوں نہیں ہے گئے؟ پھر یہ مطلب کوئی اور ماحول ہونا چاہیے پاکستان میں۔ پاکستان میں وہ ماحول نہیں ہے، ابھی پوائنٹ اس مرحلے پر گیم نہیں پہنچی، ابھی جذبات کا وہ لیول نہیں آیا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر میں اس کو اور سادہ کرتا ہوں، سادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ان سے زیادہ طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے بات ہوگی، اگر آپ کے پاس ان سے زیادہ طاقت بھی نہیں ہے اور آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں انتہائی قدم اٹھانے پہ۔ تو چودھری شجاعت صاحب کو جو باتیں نظر آ رہی ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد کہ یار کہ موجیں تو اسی دور میں ہماری لگتی ہیں، تو وہ کوئی خواہش، دبی ہوئی خواہش بھی ہو، لیکن یہ چودھری برادران اب یہ بات کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اگر صرف خواہش کا ہی معاملہ ہوتا تو یہ خواہش تھے، وہ کہتے ہیں نا جوں جمے بودیوں لمے، ان کا تو بس چلے تو پاکستان میں صرف مارشل لا ہی رہے۔ یہ وہی ہے نا کہ پرویز مشرف کو 10 مرتبہ وردی سمیت الیکشن صدر بنانے کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ ان کے دل کی خواہش تھی، دلی مراد تھی، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کا اقتدار کے اندر رہنے کا، یا مطلب یہ کہہ لیں کہ چونٹے لینے کا، اور ان کے پاس اور کوئی، کیونکہ پبلک سپورٹ تو اس طرح کی ہے نہیں، پارٹی میں پوزیشن اس طرح کی ہے نہیں، الیکشن وہ جیت نہیں سکتے، الیکشن وہ اس طرح سے لڑ نہیں سکتے، زیادہ 2-3 سیٹیں نکال سکتے ہیں، کہاں پہ 300 وہ مطلب کا ایوان، 342 کا ایوان، اور کہاں پہ 2-3 سیٹیں، تو وہ تو فیوچر ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ووٹوں کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، تو ان کا جو ہے نا وہ چور دروازے سے ہی کوئی نہ کوئی جیک لگ سکتا ہے۔ تو یہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواہش کا اظہار پہلے کیوں نہیں کیا، اب کیوں کر رہے ہیں؟ پائن اب ان کو شاید کچھ نظر آ رہا ہے، یا شاید ہو سکتا ہے کسی نے بتایا ہو کہ یار ذرا ماحول دبڑاؤ، تو یہ ماحول بنانے والی باتیں ہیں۔ تو اگین پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ بڑی دانشمندی اور حکمت کے ساتھ چلنے کا وقت ہے، اور یہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا کہ جی کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیل ہو گئی ہے، یہ ڈیل کے بغیر نہیں کام چلنا پائیں۔ یہ میں بیڈ سینس میں نہیں بات کر رہا، یہ میں کچھ سازش کی بات نہیں کر رہا، آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بیٹھ کے ان سے کہنا پڑے گا کہ یار کہ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مارشل لا لگائیں، مطلب جو بھی کریں گے اینڈ پہ ہونا یہی ہے۔ مثال کے طور پہ سب کو پھر کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا پڑا، ایگزٹ کا جس کو کہتے ہیں، آبرومندانہ ایک جس کو کہتے ہیں انخلا کا رستہ تیار کرنا پڑا، وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے بہرحال، اور کیا کہتے ہیں جو پرویز مشرف صاحب دیکھ لیں آپ، مطلب گل ہی کرنی پئی، این آر او دینا پیا۔ اسی طرح باقی بھی مثالیں ہیں، ڈھیر ساری مثالیں ہیں، بندہ کیا دے، تاریخ سب کے سامنے ہے۔ تو طریقہ صرف یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ چلا جائے، اور پاکستان کو کسی بند گلی میں دھکیلنے سے، یہ بڑا روایتی اور بڑا ایک جو ہے ٹیکسٹ بک والا جملہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو کسی بند گلی میں دھکیلنے سے بہتر ہے کہ یار کہ بات چیت والا جو ونڈو ہے وہ کھلی رکھی جائے، اور مارجن دیں کہ بندہ سجیوں کھبیوں ہو کے ذرا کوئی راستہ دے، آپ کو بھی راستہ دے، اپنا بھی راستہ نکالے، ادروائز تو پھر یہ چوشجات کی بات ہی ہو سکتا ہے کہ پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے۔ چوہی شجاعت صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے سیاستدان ایویں نہیں بولا کرتے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔